حسن کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین حامی بے کساں غمگسار دو جہاں باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، ماہ شوال المکرم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں اس موضوع پر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک 5 نصیحتیں پہنچائیں۔ در حقیقت یہ 5 نصیحتیں یہ مکمل دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ زندگی کے اندر حلال اور حرام کا ایک تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ حلال چیزوں کو لینا ہے اور حرام چیزوں کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک تصور دیا اچھے اور برے کی پہچان کا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے خود کو بچانا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جو اچھا ہے اس کے ساتھ برا عمل بھی موجود ہے، ہر وہ چیز جو اچھی ہے اس کے ساتھ اس کی بری شے بھی شامل ہے۔ کسی کے ساتھ اگر انسان اچھے تعلقات رکھتا ہے تو کسی کے ساتھ برے بھی رکھتا ہے، کسی کے ساتھ حلال کاروبار کرتا ہے تو کسی کے ساتھ حرام کاروبار بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو رسول کریم علیہ السلام تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس چیز سے رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاعر اسلام ہیں اور شارح اسلام ہیں، اسلام کی شرح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن کے اندر جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں 7 زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جہاں کہیں حج ادا کرنے کا ذکر موجود ہے اور مکمل ارکان اسلام موجود ہیں، تو وہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کو شارح اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کی شرح کرنے والے، اسلام کو کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ اب نماز کے اندر صرف اتنی بات موجود ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے؟ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں در حقیقت یہ وہی نماز ہے، وہی نماز کا طریقہ ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے ادا فرمایا ہے، پھر حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ نے ادا فرمایا ہے۔ ہم لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کے اندر ذکر موجود ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات کہیں موجود نہیں ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا 2.5% حصہ زکوٰۃ نکالنی۔ اب یہ جو 2.5% ہے یا 40واں حصہ ہے، یہ کہاں سے ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے۔ اسی طرح سے نماز کا ذکر قرآن کے اندر موجود، زکوٰۃ کا ذکر موجود، روزوں کا ذکر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اور فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب قرآن کے اندر
روزے کا ذکر ہے۔ اب روزے کے جو سارے مسائل ہیں وہ قرآن کے اندر نہیں ہیں، وہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے در سے ملتے ہیں۔ تو یوں آقا علیہ السلام اسلام کی شرح فرمانے والے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے کیا وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو مجھ سے یہ چند احکام لے اور اس پر وہ عمل پیرا ہو؟ ہے کوئی ایسا کہ جو ان باتوں کو سنے اور دوسرے تک پہنچائے، اور وہ دوسرا شخص ایسا ہو جو ان باتوں کے اوپر عمل بھی پیرا ہو؟ یہ آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا جو ان باتوں کو سنے اس پہ عمل پیرا ہو، یا تم میں سے کوئی ایسا کہ جو ان باتوں کو سن کر دوسرے تک پہنچائے۔ ان میں اگر کوئی شخص ہو جو ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہو، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور میں حاضر ہوں، میں آپ کی یہ چند احکامات سننے کے لیے میں حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہ نصیحتیں فرمائی، اور ان تمام تر نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، صحابی کا عمل جو ہے وہ در حقیقت سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے امتی کے لیے دلیل ہے۔ صحابی وہ عمل کرتے ہیں جو رسول کریم علیہ السلام کا عمل ہے۔ پوری کائنات میں دو چیزیں دلیل بنتی ہیں، سب سے پہلے یہ بات سن لیں، دو چیزیں دلیل ہوتی ہیں، یا تو نبی کا عمل ہوتا ہے یا ہوتا ہے صحابی کا عمل، یہ دلیل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں ہم تک پہنچائیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم حرام چیزوں سے بچو، جب تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ گے تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ حرام چیزیں کون سی ہیں؟ جن کا ذکر قرآن اور احادیث کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے کبیرہ گناہ ہے نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا۔ نماز کو ادا کرنا یہ قرآنی حکم ہے، اور نہ کرنے کے حوالے سے بھی قرآن کے دامن میں ان کی سزا موجود ہے۔ ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھنا قرآنی حکم ہے، تو نماز نہ پڑھنا یہ حرام ہے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ یوں ہی دوسری مثال روزہ ہے، روزہ رکھنے کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب اگر بندہ کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور پھر کوئی بندہ روزے کا سرے سے ہی انکار کر دے، وہ بندہ ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو روزہ ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیات بینات سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ روزے ہیں ہی نہیں معاذ اللہ، تو وہ دائرہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا، نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا، حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اب بندہ روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو گویا اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ہاں ایسے لوگ جن کو شریعت نے اجازت دی ہے ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کوئی بندہ روزہ ترک کرتا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ پھر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں حقوق اللہ میں۔ اب ہم اسی ایک نصیحت کو لے کر کے حقوق العباد کی طرف آتے ہیں۔
حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ اب اگر بندہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو گویا اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ بندہ نواز مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہنے لگا جی حضور میری ماں زندہ ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کر لو، یہی تمہارے لیے جہاد کے برابر ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے گا، حکم ہے اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ ماں باپ کا ادب حقوق العباد میں سب سے اول ہے۔ بندہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ سے محبت کے ساتھ پیش نہ آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے سلوک رکھ رہا ہے۔ حکم تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ماں باپ سے خدمت ان کی نہیں کر رہا، ان سے محبت سے پیش نہیں آ رہا، لیکن دوستوں کے ساتھ نانے شبینہ اڑا رہا ہے۔ حکم یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ ماں باپ کو ادویات کی ضرورت ہے، تمہارے لیے حکم یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دوائیوں کا اہتمام کرو، لیکن وہ بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ پر پیسے لگانے کی بجائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی بجائے وہی پیسہ اپنے دوستوں کے اوپر اڑایا جا رہا ہے، عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ یوں ہی حکم ہے اپنے بہن بھائیوں کو وراثت میں سے حصہ دینا۔ اب وراثت میں سے ایک بندہ کو حصہ نہیں دیتا ہے، لیکن آپ اس بندے کی کہانی سن کے دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ میں تو فلاں فلاں جا کے بڑا صدقہ دیتا ہوں۔ میں آپ صدقہ چاہے کروڑوں روپیہ خیرات کر دیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا ہے، آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ کثرت سے آ چکی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جو چیزیں فرضی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جو چیز نفلی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ مردے کو کفن سفید لباس میں دینا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کالے لباس میں بھی کفن دے دیتا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ سفید لباس کے علاوہ مردے کو کسی بھی لباس میں کفن دے دیتا ہے تو وہ کفن کہلاتا ہے۔ جہاں 3 چادریں مرد کے لیے سفید ہیں وہاں آپ کالا کپڑا استعمال کر لیں، آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ رنگ استعمال کر لیں، کفن آپ کا ہو جائے گا۔ یہاں ہم لوگ مردے کا کفن اس پہ اتنی ہمیشگی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی مردے کو کالے لباس میں کفن دیا گیا ہو؟ نہ میں نے دیکھا نہ آپ لوگوں نے دیکھا، چاہے کوئی غریب سے غریب تر ہی کیوں نہیں ہے، اور امراء کی تو بات ہی الگ ہے۔ غریب سے غریب بندہ بھی وہ سفید لباس میں کفن دیتا ہے، جبکہ شریعت نے کہا کہ سفید لباس ضروری نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اب ہم فوتگی کے موقع پر اس بندے کو اس کا مستحب بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ اس کے مد مقابل دیکھیں کہ کتنی ایسی فرضی چیزیں جو ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ مستحب پہ اتنی پختگی ہے، اتنی ہمیشگی ہے، اتنی ثابت قدمی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں ہم لوگ، لیکن فرائض کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ مسجد میں فرضی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور مسجد کے باہر اگر فوتگی ہو جاتی ہے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب، لیکن وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کس لیے؟ جنازے کے لیے۔ جنازہ جو کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بستی میں سے چند احباب بھی ادا کر لیں، باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جو چیز فرضی ہے، جو فرضی نماز ہے، جس کے بنا چارہ نہیں ہے، جو قرآنی حکم ہے، 5 نمازیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، بندے باہر کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی کوئی توجہ نہیں جاتی۔ جنازے کا انتظار کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، چارپائی گھر سے باہر آئے گی، چارپائی کو کندھا دیں گے، مردے کو کندھا دیں گے،
مردے کو کندھا دینا سنت اور مستحب عمل ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ یہ بات ہے جو آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو فرمائی، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ فرائض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، توجہ رکھو۔ اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی مثال، کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے ظہر کے بعد کہیں نہ کہیں کل خوانی کا ختم پاک رکھا جاتا ہے، 40واں ہوتا ہے، ششماہی یا 10واں، یہ ہمارے جو رسومات ہیں ایصال ثواب کی۔ اب مسجد میں وہی 2 صفیں ہیں نمازیوں کی، جو مسجد کے پکے نمازی ہیں، مسجد میں وہی 2 صفیں موجود ہیں جہاں 40ویں کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں 150 بندہ بیٹھا ہے، امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، امام صاحب آئیں گے، ساتھ میں نعت خواں آئیں گے اور آ کر ختم پاک شروع کریں گے۔ ختم پاک قرآن کی آیات بینات ہیں، ختم پاک کے لیے 150 بندہ بیٹھا ہے، جو فرضی نماز مسجد میں ہو رہی ہے وہاں وہی پکے نمازی مسجد کے بیٹھے ہیں، اور وہاں بندے بالکل کوئی وجہ نہیں ہے بیٹھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کی، بس لگے ہوئے اپنی آپس میں گپے مارنے کے لیے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، لیکن 150 بندہ وہاں موجود ہے۔ اب مسجد میں جو فرضی نماز ہے اس کو چھوڑ کر کل خانی میں ہم لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ فرائض کی جانب توجہ رکھو۔ بندہ یہاں سے 200 کلومیٹر دور چلا جائے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کہ میں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن رستے میں جتنی نمازیں آئیں ختم، تو ایک تو گناہ یہ ہوا کہ فرضی نمازیں گئیں، اور دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہوا کہ جس جنازے میں جا رہے تھے وہ جنازہ بھی قبول نہیں ہوا۔ یہ جو چیزیں ہمارے اندر اتنی ہمیشگی کے ساتھ آ چکی ہیں کہ ہم بہت پختگی کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اتنے فرائض کی جانب توجہ ہماری ختم ہو چکی ہے، نفلی چیزیں جو ہیں، مستحبات جو چیزیں ہیں، اتنی ہمیشگی اس کے اوپر کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن فرائض کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ میرے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان تمام قرب حاصل کرنے کی چیزوں میں سے سب سے اول چیز ہے وہ فرائض جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیے ہیں۔ یہاں مستحبات کی بات بھی نہیں ہوئی ہے، چاہے ہمارے جنازے کے معاملات ہیں، ہمارے شادیوں کے رسومات کے معاملات ہیں، چاہے جو بھی ہے، لیکن وجہ کیا ہے، ہمارے نفلی کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم لوگ وقت پہ نماز ادا نہیں کرتے، کوئی گل نہیں، خیر ہے، لیکن نفلی کام کیا ہے، کسی کے ولیمے میں شرکت کرنا، کسی کی شادی میں جانا، وہاں ہم ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی سیاستدان جلسہ کروایا وہاں سب سے پہلے جا کے براجمان ہو کے بیٹھتے ہیں، جو چیز فرضی ہے کوئی توجہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، وہاں ٹائم سے پہلے جا کے پہنچتے ہیں، وہاں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا چہرہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جی میں آ گیا ہوں جی۔ نکاح ہونا ہے یا ولیمے کی رسومات ہیں، وہ کھانا ٹائم پہ ہی ہونا ہے، لیکن بیٹھے وہاں 2 گھنٹے پہلے اپنا چہرہ سجا کر، نمازیں چھوڑ دی، تعلقات ختم ہو گئے، جو چیز فرضی تھی وہ پیچھے رہ گئی، نفلی کام آگے آ گئے۔ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے معاملات ہیں، اس میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو چیز بچی کو سکھانی چاہیے تھی ہم نے نہیں سکھائی، قرآن تھا، احادیث تھی، آقا علیہ السلام کی سیرت تھی، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی سیرت تھی، وہ نہیں سکھائی۔ بیٹی کو ہم نے ایم اے انگلش کروا دیا، اس کو ایم فل کروا دیا، اس کو پی ایچ ڈی تک پڑھا دیا، لیکن بچی کو فرائض غسل کا نہیں پتا، بچی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے گھر میں جانا ہے تو میں نے اگلے گھر میں جا کے میں نے کیسے رہنا ہے، وہ ہر 2 مہینے بعد جا کر طلاق کا مطالبہ کرنا شروع ہو جاتی۔ یہ چیزیں فرائض کے اندر شامل تھیں، یہ ساری ختم ہو گئیں۔ مختصر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، اگر تم حرام چیزوں سے بچو گے تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بنا دیے جاؤ گے۔ تو فرائض سب سے پہلے ہیں، جو بندہ اپنی زندگی کے فرائض ادا کر رہا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں شامل ہیں، اور حقوق العباد کے اندر سب سے اول حق اپنے ماں باپ کے حقوق شامل ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں، آپ اپنے پیروں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں ایک صاحب نسبت آدمی ہوں،
چشتی سلسلے سے میرا تعلق ہے، لیکن بات جو میں کر رہا ہوں بہت کڑوی بات ہے یہ۔ ہم لوگ اپنے پیروں فقیروں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں ماں باپ جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے، جن کی خدمت آپ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا ہی میں آپ کو جنت کے پروانے عطا کر دے گا۔ وہ چیزیں جو ضروری ہیں توجہ ہی کوئی نہیں، کوئی توجہ نہیں اس بارے میں۔ ایک چیز جو ضروری ہے، آپ کی اولاد کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے خرچہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے پیر صاحب آ جاتے ہیں، آپ ان کے لیے 700 کھانے بنا دیتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آج تک وہ منظر موجود ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی 1000-2000 روپیہ کمانے والا وہ شخص جس نے اپنے پیر و مرشد کی دعوت کی اور اس نے کوئی 12 کھانے بنا دیے اور طرح طرح کے کھانے، اور پیر صاحب آئے ساتھ میں 10 بندوں کو بھی لے کر آئے، اور میری آنکھوں میں ایک طرف آنسو گر رہے تھے، دوسری جانب میں دوسروں کی لاج رکھنے کے لیے کچھ لقمے منہ میں ڈال رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں رنگ میں بھنگ ڈل جائے، کا معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ وہ شخص ایسا ہے جو روزی روٹی کماتا ہے، 1000-2000 روپیہ کما کر لاتا ہے، اس نے اپنے پیر کی دعوت کی، اتنا پیسہ لگا دیا، کیا چھوٹا گوشت، کیا بڑا، کیا چکن روسٹ، کیا کچھ کیا ہوا اس نے، مٹھائی کے اعتبار سے کتنی طرح کے کھانے اس نے بنا دیے۔ یہ چیزیں ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ کہیں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، غربت اتنی ہے، توجہ سے سنیں، اس کے بعد دوسری نصیحت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لکھا تھا کہ غربت اتنی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مرغی کا گوشت نہیں لا سکتے، اور جہالت اتنی ہے کہ پیر کے نام پہ بکرا دے دیتے ہیں۔ سوچ لیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا حق سب سے اول، آپ کے مال کا حق آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، چاہے آپ کے پیر کامل ہی کیوں نہیں ہیں، لیکن وہ صدقہ آپ کا قبول نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا صدقہ قبول ہوگا آپ کے ماں باپ کے اوپر ہوگا، آپ کا پیسہ قبول ہوگا آپ کی اپنی اولاد کے اوپر ہوگا، آپ کا پیسہ قبول ہوگا تو آپ کے اپنے بہن بھائیوں کو وراثت دینے میں قبول ہوگا۔ تو یہ جو فرضی چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، نفلی چیزیں مستحبات بھی کریں، لیکن فرائض کو فراموش نہ کر دیں کہ فرضی چیزیں کیا تھی۔ در حقیقت جو فرائض ہیں انہی سے متعلق سب سے پہلا حکم ہے جو قرآنی حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے فرائض کا سوال ہونا ہے۔ تو دوسری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، چاہے وہ رزق ہے یا اولاد ہے، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اردا، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ، اللہ کی دی ہوئی اولاد پہ تم راضی ہو جاؤ گے، تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، سب سے زیادہ مالدار بنا دیے جاؤ۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ ہاں اللہ سے مانگتے ضرور رہیں، باری تعالیٰ تو نے فلاں کو عطا کیا، مجھے بھی عطا کر دے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس اولاد موجود ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، باری تعالیٰ تو نے ہم دونوں کو ایک ہی ماں کی بطن سے پیدا کیا ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، باری تعالیٰ تو نے میرے چھوٹے بھائی کو اگر اولاد عطا کیا ہے، مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، لیکن اللہ کی تقسیم سے ناراض نہیں ہو۔ اللہ کی تقسیم پہ ہر وقت راضی رہنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کی تقسیم پہ کوئی بندہ راضی ہو جائے گا، تکن اغنى الناس، تو اللہ رب العالمین جل شانہ اس بندے کو تمام لوگوں سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھوڑا سا رزق ملا ہے اس پہ راضی رہیں، پھر آپ تھوڑا سا عمل بھی کریں گے، آپ کا تھوڑا سا عمل بھی آپ کے لیے جنت پہ جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی کر دیے جاؤ گے۔
تیسری نصیحت فرمائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا اے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکم مؤمنن، تم مومن بنا دیے جاؤ گے، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس اتنی کثرت کے ساتھ ہمسایوں کی حقوق لے کر حاضر ہوتے رہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں سے بھی ہمسایوں کو حقدار ٹھہرا دیا جائے۔ اتنی کثرت کے ساتھ ہمسایوں کے حقوق اللہ رب العالمین جل شانہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضور تک پہنچائے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا، اگر ہمسایوں کے حقوق آ جاتے کہ ان کو وراثت میں حصہ دے دیں، یہاں تو سگے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، وہاں ہمسایوں کو کون دیتا؟ سوچیں ذرا، حضور جانتے تھے، حضور پہچانتے تھے کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ دشواری نہ پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا، آج تو سگے بہن بھائی وراثت سے محروم ہیں، تو اگر ہمسایوں کا حصہ بھی آ جاتا تو پھر تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کتوں کڑی ہمسایاں ہنستے۔ ہمسایوں کے حقوق اتنے کثرت کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ کون کرتا ہے پورے؟ فقط ہمسایوں کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں اچھا کھانا بنے تو آپ اچھا کھانا اس کی طرف پہنچائیں، یہ بھی حکم احادیث کے اندر موجود ہے۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ اتار لینا، اور شوربے کی ایک پیالی اپنے ہمسائے کے گھر میں بھجوا دینا، اور اس شوربے کی تکلیف سے جو خوشبو پیدا ہو رہی ہے، اس خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ یہ حکم موجود ہے۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں اچھا کھانا بنائیں تو وہی دیں، بلکہ آپ اپنے ہمسایوں کے اندر وہاں دیکھیں کوئی یتیم بچیاں بیٹھی ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، رات کی تاریکی میں جائیں، اپنی زوجہ کے ساتھ جائیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جائیں، اس کی خدمت کر کے آئیں، رات کی تاریکی میں جائیں بغیر کسی کو بتائے، آپ اس کی خدمت کریں تاکہ اپنی بچی کو بیاہ سکے۔ کوئی ایسا جوان بچہ ہے جو کمزور ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کہیں بوڑھے لوگ موجود ہیں، خدمت کی ضرورت ہے ان کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں اکثر بات یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو 100 بندہ آ کر پوچھتا ہے کیسے مرا، رسم دنیا ہے نا، پوچھتے ہیں کی ہوئے ایسی پاجی نو ہے، چودھری صاحب نو کی ہوئے ایسی، بیمار رہندے سن، پوچھتے ہیں نا اپنے مغل صاحب خیریت سی، کی ہویا بھائی نو، والدہ بیمار سن تاڈیاں، والد صاحب بیمار سن، پوچھتے ہیں نا، رسم دنیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 100 بندہ، ایک میں فکر آپ کو بتا رہا ہوں، پوچھنے والے تو ہزاروں ہوتے ہیں، کوئی آ کر آپ سے فزیکلی ملاقات کر کے پوچھتا ہے، کوئی فون پر پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ سے تعزیت کر رہا ہوتا ہے، تو 100 بندہ آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ کیسے مرا۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے وہی 100 بندہ آ کر نہیں پوچھتا ہے کہ جی کیسے رہے ہو۔ زندوں کی قدر کریں، مردہ جب یہ سانسیں ٹوٹتی ہیں نا، محبتیں بڑی نچھاور ہو جاتی ہیں، محبت بڑی باہر آ جاتی ہے۔ یہ محبت تب کہاں تھی؟ جب وہ زندہ تھا، اس کو دوائیوں کی ضرورت تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ پریشانی سے مر گیا، اس نے فلاں بندے کا قرضہ دینا تھا، ساری رات وہ گولیاں کھا کر اپنی نیند پوری کرتا تھا، تب تم کہاں تھے؟ ساری رات وہ سوچتا رہتا کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، بیٹی کے سر میں سفیدی آنے کو تیار ہے، میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دوں۔ ساری رات وہ جاگا کرتا تھا، وہ مقروض شخص تھا، اس کی خدمت کر دی ہوتی، اس کی بچی کے لیے تھوڑا سا جہیزی بنا کے دے دیتے، اس کی بچی کو کروا دیتے، تب کہاں تھے؟ یہ رسم دنیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے رکھے کہ پتہ چلے کہ آپ ان کے اندر رہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب تم ایسا کرو گے تکم مؤمنن، تم کامل مومن بنا دیے جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی ضروریات زندگی کو دیکھیں، آپ اس کے مالی اور جانی وسائل کو دیکھیں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے،
اپنے قول فعل اور کردار سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمسایہ ایسا ہونا چاہیے، جس جگہ پہ آپ کا ہمسایہ اچھا ہے گویا کہ آپ صحیح طور پر زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرنے لگو، سفر کرنے سے پہلے اپنا رفیق سفر دیکھو، تمہارا رفیق سفر کیسا ہے جس کے ساتھ تم سفر کرنا چاہ رہے ہو، اور گھر خریدنے سے پہلے دیکھو تمہارا ہمسایہ کیسا ہے۔ تو یہ دو چیزیں در حقیقت جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان کے حقوق بھی ہمارے اوپر ضروری، یہ فرائض میں سے ہیں، یہ مستحبات میں نہیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بات عرض کی، آپ کے ہمسائے میں کوئی شخص بھوکا سو رہا ہے لیکن آپ یہاں سے دیگے بنا کے داتا صاحب جا کے تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ یہاں سے 5 دیگے بنا کے داتا صاحب لے کے جا رہے ہیں، داتا صاحب نے کہا تھا دیگے تقسیم کرو، تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے، ہمسائے کو کھلاؤ نا۔ تم یہاں سے چلے جاتے ہو سخی شہباز کے اندر حاضری دینے کے لیے، ہزاروں روپیہ تم لگا کے جاتے ہو، حاضری بیعین ہی حق ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے بہن بھائیوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے رشتہ داروں میں سے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے ہمسائے بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ نا۔ تم سخی شہباز کے اندر چلے جاؤ حاضری دینے کے لیے، ہزاروں روپیہ لگا کے جاؤ، قافلے کی صورت میں جاؤ، وہی پیسہ اگر کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈال دیا ہوتا، تم یہاں بیٹھے ہو تمہاری وہیں پہ حاضری ہو جاتی۔ لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے مستحبات کو اتنا اوپر لے گئے ہیں، اتنا اوپر لے گئے ہیں، ہم فرائض نیچے رہ گئے۔ جو عام سی چیزیں تھیں، مستحبات تھیں، نفلی چیزیں تھیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ نفلی کی جانب اور توجہ اتنی زیادہ ہے کہ فرائض کی جانب ہم لوگ فکر ہی نہیں کرتے کہ وہ فرائض بھی پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ یہ چیزیں فرائض کے اندر شامل ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کون توجہ کرتا ہے؟ نہیں، قرآنی حکم ہے یہ۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے لیے تم وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب تم ایسا کرو گے تکن مسلما، تم کامل مسلمان بنا دیے جاؤ گے۔ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو نا، اپنے دوستوں کے لیے وہی پسند کرو۔ یہ سب سے بڑا اعلیٰ درجے کا معیار ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ برابری نہیں کرتے۔ عید قربان آنے میں 2.5 ماہ باقی ہے، دیکھ لیجئے گا کہ کتنی انصافی ہوتی ہے، کتنی انصاف پسندی سے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ نا انصافی ہوتی ہے۔ 5 کلو کا پیکٹ بھائی کے لیے ہوتا ہے، آدھا کلو کا ہمسائے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ بھائی کے ہاں پہلے سے 3 چھترے موجود ہیں، بھائی کے ہاں پہلے سے 5 قربانیاں ہو رہی ہیں، بھائی کے ہاں پہلے بکرے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ 5 کلو بھائی کا حصہ ہے۔ نہیں، بحمدی تعالیٰ میں ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ میں نے والدہ کو نصیحت کی ہوتی ہے کہ ماں جی، میری جو قربانی کا حصہ ہے نا، ان میں سے ایک بوٹی بھی گھر میں نہیں رکھنی آپ، وہ سارا حصہ میں اپنے گاؤں بھجواتا ہوں جہاں سے میرا تعلق ہے، عارف والا سے۔ آپ کریں ایسا۔ یہ ناانصافی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کر رہے ہیں دوسرے کے لیے کہتے ہیں کوئی نہیں، خیر ہے انہوں تھوڑے ماڑا ہی دے دو، خیر ہے۔ نہیں، جو چیز بھی کھانے میں آپ خود اچھا پہن رہے ہیں آپ دوسروں کو اچھا پہنائیں، آپ خود اچھا کھا رہے ہیں آپ دوسروں کو بھی اچھا کھلائیں۔ جو چیز آپ کی اپنی پسند ہے آپ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں۔ در حقیقت یہ اسلام کا بہترین نقطہ نظر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نصیحت ہے آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہم گناہگاروں تک پہنچائی ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنا امتیاز عطا فرمائے گا۔ 5ویں اور آخری نصیحت آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ اے ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری زندگی آپ نے کہا نہیں لگایا، کہا منہ کھول کے ہنسنا، یہاں تک کہ زبان کے اندر جو کوا ہے جس کو ہم گھنڈی بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ آقا علیہ السلام کا کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور تبسم میں صرف آقا علیہ السلام کے دانت نظر آیا کرتے تھے۔ تو زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل کو مردہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو دل موجود ہوتا ہے، ظاہری بات ہے دل ہے تو انسان کے اندر جان بھی ہے۔
دل کا مردہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نماز میں لطف نہیں آتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ کا دل اتنا مردہ ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا یار بندہ ظلم کر رہا ہے، میں اس کو ہاتھ ہی ٹوک دوں۔ آپ کے سامنے ایسا شخص جو یتیم ہے، اس کو ضرورت ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں سب کچھ اس کو ضرورت ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندے کو اگر میں پیسہ دے سکتا ہوں، میں اس کی وسائل کو پورا کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ اس کے باوجود نہیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے دل کے اندر جو احساس ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا ڈھانچہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یہ انسانی وجود صرف ہمارے اپنے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس وجود سے دوسروں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 نصیحتیں، ان کا خلاصہ سماعت کر لیجئے۔ پہلی نصیحت ارشاد فرمائی، اے ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچو، جب تم حرام چیزوں سے بچو گے تو اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بنا دیے جاؤ گے۔ دوسری نصیحت ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، جب تم اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو گے تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بنا دیے جاؤ گے۔ تیسری نصیحت فرمائی، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب تم ایسا کرو گے تو تم کامل مومن بنا دیے جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوستوں کے لیے بھی پسند کرو، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، جب تم ایسا کرو گے تکم مسلمن، تم کامل مسلمان بنا دیے جاؤ گے۔ اور 5ویں نصیحت ارشاد فرمائی، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان نصیحتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔